شقیق القلب اور دوسرے سعید جنہیں سلیم القلب لوگ کہتے ہیں۔ شقیق کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ جو شقی ہیں یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور سعادت مند خوش نصیب جو ہے یہ وہ دوسرا کرتا ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جو ہمیشہ جنت میں رہیں گے، مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جب تک زمین و آسمان ہیں، إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً، جب تک اللہ رب العزت چاہے گا ان کے اوپر مہربانی ہوتی رہے گی۔ یعنی وہ خوش نصیب ہے جن کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ جنت عطا فرمائیں گے، اور ان کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو ہے وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہے۔ سعید لوگوں کی جو سعادت مند ہیں، جو خوش نصیب ہیں، جو اللہ رب العزت کو راضی کرتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی مان لیتے ہیں اور اپنی عاجزی کے ساتھ، اپنی زاری کے ساتھ، اپنے نیک اعمال کے ساتھ، مغفرت و استغفار کے ساتھ اپنے رب کو بھی منا لیتے ہیں، یہ وہ سعادت مند ہیں۔ اور شقی و بدنصیب لوگ ہیں جو رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو بھی پائیں اور اللہ رب العزت کو راضی نہ کر سکیں، اللہ کی جنت حاصل نہ کر سکیں، رمضان کے روزے سے استفادہ نہ کر سکیں، اللہ کو منا نہ سکیں، اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ ٹھہرا سکیں، دنیا کی لالچ، دنیا کی غلاظت میں لگے رہیں اور اپنی آخرت کی دائمی زندگی کی فکر کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیں، یہ وہ شقی لوگ ہیں۔ اور سعادت مند لوگوں کے لیے تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ بہترین اللہ کا انعام ہے۔ ویسے تو سارے مہینے اللہ کے ہیں، 11 مہینے بھی ان کی نوعیت، ان کے ایام، ان کے اوقات، یہ سارے تقریباً 12 مہینوں کے ایک جیسے ہیں۔ کوئی مہینہ 29 کا ہے تو کوئی 30 کا ہے، ایسے ہی ہے نا، ہر مہینے میں دن رات ہے، سورج چڑھتا ہے، رات آتی ہے، اندھیرا چھاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ بھی اسی طرح ہے، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو اپنا مہینہ ملتا ہے؟ 11 مہینے ملا کے لیکن اس مہینے کو رب اپنا مہینہ ملتا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کے 11 مہینے کے نام اعمال، نیکیاں فرشتے لکھتے ہیں، اور جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اللہ رب العزت خود اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، اپنے
ایمان سے بتاؤ کیا نماز اللہ کے لیے نہیں ہم پڑھتے؟ نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ اللہ کے لیے، صدقہ خیرات اللہ کے لیے، قرآن کی تلاوت اللہ کے لیے، صلہ رحمی اللہ کے لیے، ہر قسم کی بھلائی جو ہے یہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ادا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو عام نیکی کا یہ اصول ہے قرآن کا، فمن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ 10 کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا، اور جو کوئی برائی کرتا ہے اس کا نام ہے اعمال میں ایک نیکی جاتی ہے، نیکی جو ہے وہ بڑھا کر 10 کر دی جاتی ہے، برائی ایک ہی لکھی جاتی ہے۔ تو جب روزہ آتا ہے تو اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ کی شان کی کوئی حد نہیں ہے، سب سے اعلیٰ افضل برتر ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو جب اللہ اجر عطا کرتا ہوا تو اپنے ایمان سے بتاؤ وہ کتنا اجر عطا کرتا ہوا۔ سبحان اللہ۔ شاید اسی بات کے تناظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کا جو ایک روزہ ہے اگر یہ چھوٹ جاتا ہے تو ساری زندگی کے روزے جو ہیں وہ اس رمضان کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ۔ ساری زندگی کے روزے رمضان المبارک کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ سارے روزے کی بات نہیں ہے، ایک روزے کی بات ہوتی ہے کہ ساری اگر ایک روزہ چھوٹ جاتا ہے ساری زندگی کے روزے اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور سزا یہ ہے اگر اپنی شہوت کی وجہ سے روزہ رکھ کر کے بندہ بھوک کی وجہ سے لذت کی وجہ سے روزے کو توڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر 2 مہینے کی سزا کے طور پر 2 روزے دو مہینے کے روزے ہیں۔ اور اگر وہ 58 روزے رکھ کے اگلا چھوڑ دیتا ہے یا 57 رکھ کے یا 55 روزے رکھ کے ایک اس سے چھوٹ جاتا ہے تو وہ دوبارہ پہلے سے شروع کرے گا، یعنی اس سے اس کا جو کفارہ ہے وہ پورا نہیں ہوگا، چاہے یہ 10 مرتبہ کیوں نہ ہو۔ اب حساب لگاؤ کہ روزے کی کتنی قیمت ہے۔ تو خوش قسمت آدمی ہے جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا اور اللہ کا قرب حاصل کر لیا، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ ویسے دنوں عام دنوں کی بات ہے، اللہ رب العزت قرآن ہی میں یہ سعادت مند خوش قسمت لوگ جو ہے نا ان کی تعداد بھی بتائی ہے، اور یہ کون لوگ ہیں۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ سعادت مند لوگ جو ہیں یہ ایک تو توبہ کرنے والے تقریباً 8 9 10 اللہ تعالیٰ نے نشانیاں علامتیں بتائی ہیں، یہ سعادت مند لوگ ہیں توبہ کرنے والے۔
اللہ کی عبادت کرنے والا، تسبیح و تعلیم کرنے والا، روزہ رکھنے والا، رکوع و سجود کرنے والا، نیکی کا حکم کرنے والا، برائی سے منع کرنے والا، اور اللہ کی حدوں کو قائم رکھنے والا۔ یہ 8-9 علامتیں ہیں جو خوش نصیب اور سعادت مند آدمی کی ہوئی ہے۔ تو پہلے میں نے کیا کہا؟ توبہ کرنے والا۔ اللہ رب العزت کو توبہ کرنے والا آدمی بڑا پسند ہے۔ اتنا فائدہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تم توبہ استغفار کرو، اپنے آپ اپنے رب کو معاف کرنے والا پاؤ گے، اللہ کو معاف کرنے والا پاؤ گے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو سب کچھ دے رکھا ہے اس کو توبہ و استغفار کی حاجت نہیں ہے، یہ بات بھی نہیں ہے۔ اب بتاؤ نا، سارا کچھ ہی تو اللہ نے رسول اللہ کے لیے بنایا ہے۔ دیکھو نا، جن کو جبرائیل آ کے کہتے یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرمائیں تو میں اس جو بہت پہاڑ ہے اس کو میں سونے کا بنا دیتا ہوں۔ آپ اگر کہیں آپ کی خواہش ہو تو میں اس اور پہاڑ کو سونے کا بنا دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کھا کے میں اللہ کا شکر کروں، اور جب کھانے کے لیے مجھے کچھ نہ ملے تو میں صبر کروں، میں اللہ کا شکر گزار اور صابر بندہ بننا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تو شکر گزار بندہ اور صابر بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اللہ ہم دعائیں مانگتے ہیں نا، وہ فقیر وقر یہ رکھتے ہیں، ہر امر اللہ کے حوالے کرتا وہ فقیر وقر یہ رکھتے۔ بندہ جب اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے نا تو پھر اس سے بڑا خوش نصیب بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کو امید اور توقع ہوتی ہے اپنے رب کے اوپر، تو وہ کرتا ہے۔ توبہ استغفار کرنے والا، حدیث میں آتا ہے نبی پاک 100 مرتبہ دن میں 70 مرتبہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے تھے، جن کی وجہ سے آپ نے جنت میں جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہم تو دیکھیں، ہم تو معذور ہیں اور ہماری غفلت کتنی بڑی ہے کہ ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہم مسجد میں سلام پھیرتے ہیں اور ایسے نکلتے ہیں جیسے ہم قید سے آزاد ہو رہے ہیں۔ ہماری غفلت اور بدقسمتی کی یہ عادت ہے کہ جو ہی سلام ہوتا ہے ہم لوگوں سے کندھے پھلانگ کے ایسے مسجد سے باہر جاتے ہیں جس طرح ہم قید سے رہتے ہیں۔ یہ وقت ہوتا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ جب تم نماز پڑھو، سلام پھیرو تو اللہ کا ذکر کرو۔ صحابہ جن کے پاس مال نہیں تھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ صدقہ خیرات کر کے ہم سے تو آگے چلے جائیں گے۔ کتنی طلب اور طلب تھی صحابہ کی نیکی کے بارے میں، اور ہم کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا بھائی اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے تو تمہارے لیے تو یہ بشارت ہے کہ تم ان سے 500 سال پہلے جنت میں جاؤ گے، پھر تمہارے پاس تو تسبیح و تعلیل ہے، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ جب تم پڑھو نماز کے بعد تو تم صدقہ خیرات کرنے والے سے زیادہ اجر پالو گے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم لوگ ہیں جو ایسے نکلتے ہیں جیسے قید سے آزاد ہو رہے ہیں۔ تو دیکھو نا، ہر بندے کو توبہ استغفار کی ضرورت ہے۔ اس کا فائدہ کتنا ہے؟ فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا
युरसिल السماء عليكم مدرارا. سبحان اللہ. آسمانوں سے تو تمہارے لیے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اللہ تمہاری مال کے ساتھ، اللہ تمہاری اولاد کے ساتھ مدد کرے گا. تو اللہ جب کہہ رہا ہے تم میرے سے توبہ استغفار کرو، میں تمہیں مال دوں گا، میں تمہیں اولاد دوں گا، تم مجھے غفار پاؤ گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تمہارے لیے باغات ہوگی، دنیا کے اندر مال و دولت عطا کروں گا، آخرت میں تمہیں جنت عطا کروں گا. اور سب سے بڑی بات، توبہ استغفار کرنے والا جب قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو وہ بھی بڑی عزت اور وقار کے ساتھ ملاقات کرے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. سوچو نا، فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تو توبہ کرنے والے، تسبیح و تعریف کرنے والے، اللہ کے حضور رکوع کرنے والے، سجود کرنے والے، یہی تو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جن کی جو ہے مثال دیتا ہے کہ یہ سعادت مند لوگ ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں اگر یہ رمضان کے روزے کو پاتے ہیں اور اللہ کو راضی کر لیتے ہیں. یہ نبی پاک کا فرمان بھی ہے نا، حدیث ہے، بدقسمت ہے وہ آدمی جو جس نے رمضان کے مہینے کو پایا سبحان اللہ. جنت حاصل نہ کر سکا. دعا سرکار مانگتے ہیں، آمین. حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں بتاؤ اب اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک رہتا ہے؟ نہیں رہتا. تو اللہ بھی کہہ رہا ہے میرے بندو سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. میرے بندو دوڑو جنت کی طرف، اس کے لیے کوشش کرو. تو یہ مہینہ اللہ رب العزت نے عطا کر دیا ہے نا. کتنی برکات ہے رمضان کی، ایک روزے کی کتنی برکات ہے کہ اس کا اجر اللہ رب العزت عطا فرماتا. تو عرض کر رہا تھا کہ باقی مہینوں کی طرح یہ رمضان کا مہینہ بھی ہے، فرق یہ ہے کہ اس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے. سبحان اللہ. یہ قرآن کی وجہ سے اور روزے کی وجہ سے اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی شان جو ہے رب ذوالجلال نے بڑھا دی ہے. اجر بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے. ہم وہ ہے جو قرآن کو دیکھتے تک نہیں ہے. صرف منہ بند کرنا تو روزہ نہیں ہے. نبی پاک نے فرمایا بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک کے اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اب روزہ بھی رکھا ہوا ہے، بندہ جھوٹ بھی بول رہا ہے. روزہ بھی رکھا ہوا ہے، بندہ کاروبار بھی 2 نمبر کر رہا ہے. روزہ بھی رکھا ہوا ہے، بندہ ملاوٹ کی چیز بھی تقسیم کر رہا ہے. روزہ بھی رکھا ہوا ہے، بندہ گالی گلوچ بھی کر رہا ہے. روزہ بھی رکھا ہوا ہے، بندہ بکواسات بھی کرتا جا رہا ہے. نبی پاک نے تو اس کا حال بتایا، اگر کوئی تم سے لڑتا بھی ہے تو اس کو اتنا کہہ دو بس یار میں روزے میں. سبحان اللہ. میں روزے میں ہوں. میں روزے میں ہوں، بس اتنا کہہ دو. آگے اس کو معاملہ اللہ کے حوالے چھوڑ دو. اب وہ بکواس کرے گا تو اس کی نیکیاں تیرے نامہ میں آئیں گی. روزہ کس لیے رکھا ہے؟ نیکی کے لیے تو رکھا ہے. تو اس لیے دن کو روزہ ہے تو رات کو قیام ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تراویح کہاں سے آ گئی؟ تو یہ تراویح اللہ کے نبی نے پڑھی. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ بس وسلم. اتنی بات یاد ہے. 3 دن آپ نے اس کی جماعت بھی کرائی. 3 دن نبی پاک نے جماعت بھی کرائی ہے. پھر آپ نے تو ایسے چھوڑ دیا نا کہ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ رمضان آج ہر سال فرض ہے، آپ خاموش. یا رسول اللہ آج ہر سال فرض ہے، آپ خاموش. یا رسول اللہ آج ہر سال فرض ہے، آپ خاموش. پھر آپ نے بتایا اگر میں ہاں کہہ دیتا، آواز آ رہی ہے جی جی جی. اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر یہ ہر سال فرض ہو جاتا. جی تو یہ چھوٹ ہے، یہ اللہ کا یہ بھی فضل ہے.
تو یہ نبی پاک نے پڑھائی ہے تاکہ تمہیں اس پہ نظر نہیں آتی کہ ان کی بحثیں سن کے ہم بھی اپنے عقیدے کو خراب کرتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جس طرح رمضان کے بارے میں فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے روزے کو ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا۔ سبحان اللہ، یہ نہیں کہ رمضان کا روزہ بھی رکھا ہوا ہے، موبائل پہ گانا دیکھ رہا ہے، اپنی مجموعہ سے باتیں بھی کر رہا ہے، تو آنکھ کا بھی زنا ہے، کان کا بھی زنا ہے، زبان کا بھی زنا ہے، دماغ کا بھی زنا ہے، پیر کا بھی زنا ہے، صرف یہ کی زنا نہیں۔ تو بہترین ٹائم جو اللہ نے دیا ہے وہ سحری کا دیا ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں، میں ذرا بھول گیا کیا کہہ رہا تھا؟ تراوی ہاں، جس طرح کہا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے روزہ ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ رکھا اللہ اس کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا من قام، جس نے رات کو قیام کیا، اس سے رات کو نماز تراویح مراد ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک دو دو پڑھتے رہتے، آخر میں ایک پڑھ لیتے، دو دو پڑھتے رہتے، آخر میں ایک پڑھ لیتے۔ تو نبی پاک نے تو رات کو قیام کیا، اور یہ رات کا قیام اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے۔ میں تو جہازوں کو دیکھتا ہوں نا، پیچھے یہ قرآن کی تجویز ہے، پیچھے ہٹا کٹا انسان ہوتا ہے، پیچھے ٹیپ لگا کے بیٹھے، جو یہاں کو سب رکوع کی جاتے ہیں، پیچھے دوڑ کے آ کے شامل ہو جاتا ہے۔ یہ کیا تجویز؟ اللہ تو کہتا ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے ایمان والے کی آنکھیں بھی بہ رہی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو اللہ اپنے بندے کی شان بیان کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں کہ ادھر نہیں پڑھتے ادھر پڑھتے، وہ آپ دیر لگاتا ہے۔ وہ کون سا قرآن سننا ہے جو یا لہو نہیں سمجھ آئے اور آخر میں تا لہو نہیں سمجھ آئے؟ اس کا تو قرآن سننا حرام ہے۔ جس کے الفاظ کی کٹوتی ہوتی ہے، الفاظ صحیح تلفظ نہیں ادا کرتا، اتنی سپیڈ سے پڑھتا ہے، اس کے پیچھے تراویح پڑھنا حرام ہے۔ اگر نہیں سمجھ آتی تو میں ایک دفعہ پھر کہہ دیتا ہوں، جو اتنی سپیڈ سے پڑھتا ہے، تلفظ کو جگل دیتا ہے، اس کے پیچھے قرآن سننا حرام ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، سبحان اللہ، یہ عزت والا کلام ہے، اور یہ عزت والا ہی اس کو سن سکتا ہے۔ چند لمحے کی سکون کے لیے ہر کام میں تھکاوٹ نہیں ہوتی، ہم تراویح پڑھتے تھک جاتے ہیں۔ تو سامعین محترم، اب سعادت مند آدمی کون ہے؟ میں اس پہ ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، کئی دن میرے لگ گئے، تو آپ نے حالت دیکھی تو آپ کیا ہی وہ لمبا سفر کر کے آئے نیچے؟ تو نبی پاک نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے انا زید الخیل، میں گھوڑے والا زید۔ تو نبی پاک نے نہیں فرمایا، یہ فرمایا نہیں تو جو ہے نا انت زید الخیر، تو خیر والا زید ہے۔ سبحان اللہ، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو باتیں ہیں جنہوں نے میرا جینا جو ہے نا وہ حرام کر کے رکھا ہوا ہے، تو میں یہ کتنے دنوں کی 8-9 دنوں کی مسافت جو میں طے کر کے آیا ہوں نا، یا رسول اللہ میں صرف اس جو ہے اپنے دل کی تشفی کے لیے اور میرے دل کے اندر جو ابہام ہے اس کو دور کرنے کے لیے یا رسول اللہ میں آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا پوچھو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا آدمی ہے جو اللہ کو پسند ہے اور وہ کون سا آدمی ہے جو اللہ کو پسند ہے اور وہ کون سا آدمی ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے؟ پاک نے فرمایا
یہی تیرا سوال ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ میرا سوال ہے۔ اللہ آپ نے پوچھا بتا تیری صبح کیسے ہوئی ہے؟ تیری صبح کیسے ہوئی ہے؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں جب صبح اٹھتا ہوں تو میری نیکی کی طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے میرے اندر کہ میں نیکی کروں اور میں نیکی سے محبت کروں اور میں نیک لوگوں سے محبت کروں۔ سبحان اللہ تو نیکی چھوٹ جاتی ہے تو مجھے دکھ ہوتا ہے، اور جب میں نیکی کر لیتا ہوں تو میں اللہ سے اچھے اجر کی امید رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ اس طرح میری جو ہے وہ صبح ہوتی ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا بس یہی ہے، یہی تیرے سوال کا جواب ہے، یہی تیرے سوال کا جواب ہے۔ جو تو نے کہا ہے نا ہی خیر من اللہ فمن یرید، بس جو تو چاہتا ہے نا اللہ بھی یہی چاہتا ہے اپنے بندے سے۔ سبحان اللہ اللہ بھی اسے ہی چاہتا ہے جو نیکی کی تڑپ رکھتا ہے اور نیک بندوں کے ساتھ۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں دوبارہ اپنے الفاظ کر دیتا ہوں کہ جو مسجدوں کے بارے میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہو نا، میں اس حدیث کے تناظر میں کہا تھا کہ ان لوگوں کو اللہ کے حوالے چھوڑ دو، مولوی جو ہے نا ان کو اللہ کے حوالے کر دو، آپ اپنی فکر کرو، یہ جانے اور ان کا کام جانے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہوا ہے، رمضان المبارک کا روزے رکھو، صدقہ و خیرات کرو، اس سے رزق کم نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے یہاں ادھر رواج نہیں ہے، پتہ نہیں ہم جو ہے نا کوئی نیکی کرتے بھی ہیں تو احسان سمجھ کے کرتے ہیں کسی کے اوپر، وہ نیکی نہیں ہوتی جو کسی کے اوپر احسان سمجھ کے کی ہے۔ آپ دیکھیں عربوں کو اللہ نے پیسہ دیا ہو تو روک روک کے، پاکستان پہلے مضبوط تھا، میں جب چھوٹا سا تھا پنڈی میں دبایا تو وہ ڈبل کیبل بسیں پنڈی میں چل رہی تھی، آپ کو یاد ہے نا، تو عربی اس وقت یہاں پہ آتے تھے۔ بعد میں پھر ہمیں جو شگوفے ملے ان کی وجہ سے ہم بھی پھر نیلے بن گئے اور اب دنیا کے منگتے بن گئے، تو پہلے ہم بھی ٹھیک تھے۔ تو وہ منتیں کر رہے تھے، ادھر جاؤ کے پی کے میں لوگ پکڑ پکڑ کے منتیں کرتے ہیں، اور روزہ افطار نبی پاک نے فرمایا روزہ افطار کراؤ، چاہو ایک پانی کی بوندی کے اوپر کیوں نہ، اس کا اجر روزے دار کے برابر ہے اور اس کا اجر اللہ نے دینا ہے۔ اور یہ جو روزہ افطاری کا وقت ہے یہ کوئی معمولی وقت نہیں ہے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو اس وقت دعا کرو، ٹی وی کھول کے بیٹھ جانا یا یہ دائیں بائیں کھانے کی تیاری میں جو ہے وہ افطاری کی تیاری میں وقت گزار دینا۔ 3 وقت بڑے ہیں، تہجد کا وقت، افطاری کا وقت اور صبح کی نماز کے بعد جو ہے نا یہ سورج طلوع ہونا اور اشراق کی نماز تک، یہ 3 اہم وقت ہیں اور دعا کی قبولیت کے وقت ہیں، تو ان اوقات کو سمجھو۔ سبحان اللہ، 5 منٹ ہے، یہ مسئلہ سماعت فرما لیں۔ روزے کا جو فدیہ ہے نا اور صدقہ فطر یہ 300 ہے، بعض جگہ 350 بھی لکھا ہے، تو ہر جگہ یہ 300 سے 350 کے درمیان ہے، 2 کلو گندم۔ روزے کا جو فدیہ ہے وہی صدقہ فطر ہے۔ یہ پچھلے سال بھی میں نے بتایا تھا، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، جو مریض روزہ نہیں رکھ سکتا اور دوبارہ اس کے صحت مند ہونے کی امید بھی نہیں ہے وہ فدیہ دے گا۔ ہٹا کٹا انسان ہو، صحت مند ہو، وہ روزہ نہ رکھے تو یہ کوئی عذر نہیں۔ شوگر کا ہم بہانہ بناتے ہیں، یہ جسٹ بہانہ ہے۔ روزے کے اندر شوگر کا مریض جو ہے وہ انسولین لگا سکتا ہے، اس
اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو پھر پیچھے کیا بچا؟ بلکہ شوگر کا تو روزہ بہترین علاج ہے، شوگر کا، معدے کے مریض کا، جس کا بی پی ہائی ہوتا ہے اس کا، ٹینشن والے کا، یہ روزہ بہترین علاج ہے۔ میں ایک غیر مسلم سیاستدان کا پڑھ رہا تھا تو اس نے دیکھا، جب میں نے پڑھا مسلمانوں کی شریعت میں، یہ ڈاکٹر صاحب علی صاحب موجود ہوں گے تو وہ بتا سکتے ہیں، انہوں نے بھی میرے ساتھ اس کے ساتھ ریلیٹڈ بات جو ہے وہ شیئر کی تھی۔ کہتے ہیں میں نے جب پڑھا کہ مسلمان روزہ رکھتے تو میں حیران ہو گیا، یہ اتنا بڑا جو ہے وہ طب کا مذہب ہے، صحت کا مذہب ہے، تو کہتا ہے میں نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا، جس طرح مسلمان روزہ رکھتے ہیں اس طرح میں نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ جیسے مسلمان افطار کرتے ہیں، آج والے نہیں، یہ تو آخر میں کھانے پہ ایسے پڑتے ہیں جیسے مطلب ہے انہوں نے پورا مہینہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ کہتا ہے جیسے مسلمان روزہ رکھتے ہیں میں نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا، ایسے ہی میں افطار کرتا ہوں۔ تو جب 15-20 دن گزرتے ہیں نا تو میں اپنے اندر ایسی طاقت اور اپنے جسم کے اندر عجیب فیلنگ محسوس کرتا ہوں، میرے وجود کے اندر عجیب تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو میں حیران ہو گیا کہ طبیب میں ہوں تو میرے نزدیک اس طرح کی کوئی حکمت نہیں آئی، ایسا کوئی نسخہ نہیں آیا جیسا یہ مسلمانوں کا نسخہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں اپنے وجود کے اندر عجیب و غریب قسم کی تبدیلیاں محسوس کرتا ہوں۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا اور اللہ نے کہا، یا میں تو ہٹا کٹا ہوتا ہے جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتا، مجھے شوگر ہے، میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، مجھے فالج ہو گیا، ان چیزوں سے کوئی روزہ ممانعت نہیں، بالکل ممانعت نہیں۔ تو کہتا ہے جب میں اپنے اندر عجیب قسم کی تبدیلیاں محسوس کرتا ہوں، مہینہ گزرتا ہے، اب میرے سامنے اور کوئی چارہ نہیں رہا کہ میں اس دین اسلام کو قبول کروں۔ سبحان اللہ۔ اس دین کو قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اتنی بڑی یہ روزہ جو ہے یہ نعمت ہے اور اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ تو جب روزہ وہ بزرگ یا مریض ایسا لاغر ہو جاتا ہے کہ دوبارہ اگر وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں رہتا تو فدیہ ہے، ورنہ وہ کسی سیزن میں آ کے روزے کے بدلے میں روزہ ہی رکھے گا۔ کمن شاہدہ نے تو وہ شارہ پاکی سم، اللہ کہتا ہے جس نے روزے کا مہینہ پایا پھر روزہ ہی رکھے گا۔ فدیہ تب دیا جائے گا جب دوبارہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ پہلی تو بات ہے اللہ سب کو صحت عطا فرمائے۔ آمین۔ سارے اللہم آمین۔ ہم سارے رب کے محتاج ہیں، ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے، ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اور نماز کا بھی ایک فدیہ ہے، ایک نماز کا فدیہ بھی 300 ہے۔ کتنا؟ 300۔ اور ایک دن کی نمازوں کا 1500۔ کتنا؟ 1500۔ 1500۔ 1800 ٹوٹل۔ 1500 اور روزے سمیت جو ہے 18۔ یہ وہ بزرگ یا وہ آدمی جو بیمار ہوتا ہے اور دنیا سے پردہ فرما جاتا ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ بتا رہا ہوں، ہمارے دیہاتوں میں یہاں پہ تو اب ہیلا اسقاط نہیں ہوتا، وہاں پہ نکالتے ہیں نا 500 روپیہ یا 1000 روپیہ مولوی کے ہاتھ کے نیچے رکھ دیتے ہیں، مولوی چپ کر کے لے لیتا ہے، چپ کر کے وہ ہیلا اسقاط پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اب ہمارے علاقوں میں تو اس طرح وہ ہیلا اسقاط نہ پڑھے تو وہ کہتے ہیں یہ کافر ہو گیا، اس کا وہ سب کچھ بند کر دیتے ہیں، مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور مولوی تو بیچارہ آپ کا بند ہے نا، یعنی وہ 500 رکھ کے شروع کر دیتا ہے، ہیلا پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اصل ہیلا یہ ہے، ایک دن کی نمازوں کی قیمت کتنی ہوئی؟ 1500۔ اور ایک مہینے کی کتنی ہوئی؟ جی 4500۔ 45,000۔ ایک مہینے کی 45، جو نمازیں نہیں نا پڑھتے حساب لگا لو، نہیں معاف نماز۔ اللہ کہتا ہے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ،
بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ، معاف نہیں ہے۔ 100 مرتبہ میرے رب نے جس چیز کا قرآن میں ذکر کیا وہ نماز ہے، قید بھی لگا رہی ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو سوائے میرے منافق کے مسجد میں میرا منافق نہیں آتا، باقی سارے مسجد میں آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی پاک نے فرمایا ہے کہ میرا دل کرتا ہے، توجہ میری طرف، اگر میری بات یقینی بات ہے کہ یہ میری بات مشکل سے ہضم ہو رہی ہوگی، نبی پاک نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میری جگہ مصلی پہ کوئی اور کھڑا ہو کے نماز پڑھائے اور بے نمازیوں کے گھروں کو جا کے میں آگ لگا دوں۔ ہاں مجھے تمہارے بچوں اور تمہارے بزرگوں کا ڈر ہے، اگر گھروں میں بچے اور بزرگ نہ ہوتے تو میں ان گھروں کو جلا دیتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتاؤ نا، نبی پاک کہہ رہے ہیں تو کوئی معاف نہیں۔ 1 مہینے کی نمازوں کا فدیہ کتنا ہے؟ 45,000 روپیہ۔ اب مولوی تو بیچارہ پابند ہے نا، وہ اگر بوتھا کھولتا ہے تو چودھری صاحب اس کا بوتھا توڑتے ہیں، ایسے ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی پتا ہے، میرے مدرس تھے نا، وہ اب افغانستان میں کابل میں خطیب ہے، مولانا نور الدین صاحب، پہلا میرا وہ شاگرد تھا۔ تو اب میں نے ان کو فتح جنگ اپنے علاقے میں ایک جگہ پہ بھیجا، دکان کے مسجد میں وہاں، تو وہ دکان کے افتتاح کے لیے، تو انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ جو اس نے کہا ہدایت، اس نے کہا بھی کھڑا ہو۔ وہ کہتا ہے میں خوش ہو گیا کہ مجھے کوئی انعام دے گا، میں نے اس کے لیے دعا کی۔ جب کھڑا ہوا تو کہتا ہے مولا تینوں اسی بے ہدایت نظر آتی ہے، خوش نکلوا یہ حالت ہے ہماری۔ تو اب یہ تو بیچارہ پابند ہے، اس نے 1000 روپے نیچے رکھنا ہے اور چپ کر کے جو ہے ہیلا پڑھ دینا ہے، اگلا جائے جنت میں جہنم میں جائے جدھر مرضی ہے جائے، اس کی جیب تو کھلی ہے نا۔ 1000 روپے کھڑے، اس لیے ہم مولوی کہتے ہیں اے چودھری صاحب بھی ختم میری طرف ہو تو ڈباؤ واسطے مجھے تو اپنی باؤ واسطے نہیں پڑھنا، تیری معاشہ تو ڈھٹی ہے جو سستے ختم قرآن کو۔ دیکھو نا، سوچنے کی بات ہے، جو اپنی ماں کے لیے 1 سے 12 پڑھتا ہے، تیری ماں آج سے ڈائریکٹ آئی ہے اس کے لیے 20 ختم پڑھے گا۔ میں تو دن لگا رات لگا کے ابھی تک میرے 12 سے 12 نہیں ہوئے ہیں جی، تو تیرے لیے میں 20 کہاں سے پڑھوں گا؟ صرف باب جناب 1000 کی روٹ کی بات ہے، وہ ختم پڑھتے۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، نماز ادا کرو۔ 1 مہینے کی نمازوں کا 45,000 ہے، تو 1 سال کی نمازوں کا کتنا ہے؟ 5,50,000 50,000 1 سال کی نمازوں کا ہے 5,50,000 کو 50 سالوں کا حساب لگا لو۔ اللہ یہ ہمارا حافظ ہے، نماز پڑھو، روزے کا تہیہ کرو، توبہ استغفار کرو، قرآن کو صحیح کرو، قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، دین کی طرف آ جاؤ۔ جب تک ہم دین کی طرف نہیں آتے، نہ سکون آتا ہے، نہ امن آتا ہے، نہ سلامتی آتی ہے، نہ خوشحالی آتی ہے۔ اللہ ہمیں خیر